باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میں فادر کامران یونس آپ کا ہوسٹ بلاہٹ اور خدمت کے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں پھر سے خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ بلاہٹ عطا فرمائی اور اس بلاہٹ کی داستان اور کہانی کو آپ کے سامنے لے آنے کے لیے اس نے مجھے چنا ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جنہوں نے یہ خوبصورت پلیٹ فارم آوے ماریا چینل کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم کہانت کی داستان کو، کاہنوں کی بلاہٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو ایک بار پھر سے میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نوجوان جو شیلا خدا کے قریب، خدا کی قربت میں رہنے والے کاہن کو لے کے آیا ہوں۔ یہ بھی نوجوان کاہن ہے۔ ان کاہن کے ساتھ میرا تعلق سیمنری میں بھی رہا ہے اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان کاہن کا انٹرویو میں کرنے کے لیے بہت دیر سے انتظار میں تھا اور خدا نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ان کاہن کا انٹرویو کر سکیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ہمارے آج کے مہمان ریورنڈ فادر میسم الیاس، جن کا تعلق فرانسسکن کیپچن گھرانے سے ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فادر جی، میں نہایت خوشی سے آپ کو اپنے آوے ماریا کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نوجوان کاہنوں کی یہ بلاہٹ کی جو داستان اور کہانی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے کیا تاثرات؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا جس نے مجھے بلاہٹ کا یہ تحفہ بخشا ہے اور اس کام میں، اپنے اس پاکستان میں کام کرنے، خدمت کرنے کا موقع بخشا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا اور اپنے اس چینل کا، آوے ماریا چینل کا، خاص طور پر فادر کامران آپ کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اپنی بلاہٹ کی داستان اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ میں بطور کاہن اس خدمت میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے چنا ہے تاکہ میں خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے والا بن سکوں۔ خدمت کا یہ عنصر ماں باپ سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور مجھے یہ خدمت کا عنصر میرے والد، کیونکہ وہ مناد ہیں اور ایک جوشیلے مناد کی حیثیت سے انہوں نے سیالکوٹ میں بڑا عرصہ کام کیا، اور لوگوں سے جب اپنے والد کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ بہت اچھا لیکچر کرتے ہیں، بہت اچھا کلام سناتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ایک اچھی کوائر لیڈ کرتے ہیں، تو خواہش ہوتی تھی لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ خدا اس طریقے سے لے کر آئے گا یا اس منصب پر ہمیں بھی فائز کرے گا۔ تو یہ آپ کی جو بلاہٹ ہے، جو میں نے آپ کی اس گفتگو سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر جیسے آپ کے والد صاحب مناد کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو یعنی آپ کی بلاہٹ کا بیج جو ہے وہیں پہ پرورش پاتا رہا ہے۔ فادر جی، تھوڑا سا ہمیں اپنے فیملی کے بارے میں بتائیے کہ آپ خاندان کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہمارے خاندان میں ہم 6 بہن بھائی ہیں، اور بھائیوں میں میرا نمبر جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ میں سب سے بڑا ہوں بھائیوں میں، میرے سے بڑی ایک میری بہن ہے۔ 6 بہن بھائی ہیں، ان میں سے میں جو ہے وہ کاہن کی اس منصب پر فائز کیا گیا، خدا نے چنا، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور باقی سب بھائی بہنوں کی مدد سے، ان کی دعاؤں سے، والدین کی مدد سے، خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ میری والدہ کی دعا سے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی والدہ کو ہر روز صبح، ہر روزانہ کی عبادت میں جاتے ہوئے دیکھتا تھا، تو خواہش ہوتی تھی، ان کے ساتھ جایا بھی کرتے تھے، اور والدہ کو دیکھنا، دعا کرتے ہوئے دیکھنا، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آخر میں جب کاہن بنا، مجھے میرے والد کے لفظ ابھی بھی یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فادرز کے ساتھ جایا کرتے تھے آرڈینیشنز پر، کیونکہ کاہن جو ہے وہ آرڈینیشنز کے لیے جایا کرتے تھے، تو میرا والد جو ہے وہ بطور ڈرائیور ان کے ساتھ، ہمارے مشنری فادر تھے، بزرگ فادر تھے، فادر آرنلڈ، تو ان کے لیے وہ ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ تو کیتھیڈرل میں جب وہ جایا کرتے تھے تو یہ میرے والد کے الفاظ ہیں میری پہلی یوخرستی عبادت پر، کہ ہم
کاہن کا سوینئر اپنی پاکٹ میں رکھ لیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ خدا ہمارے گھر سے بھی کبھی کسی کو چنے، لیکن خواہش کبھی نہیں کسی نے ظاہر کی تھی. یہ میری اپنی خود کی خواہش تھی، لیکن مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری خواہش خدا بنے یہ گی، سب کچھ کرنے والا ہے، میری یہ خواہش بنے گی. واہ. کیونکہ میں خود اپنی زندگی میں ایک اپنے کزنس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سوچ رہا تھا اپنا مستقبل کہ ہم زندگی میں یہ بنیں گے، یہ کریں گے. کیونکہ میرے کزن سارے جو ہیں وہ ایک اچھے کاریگر تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں سپورٹس کا بہت بالکل سامان تیار کیا جاتا ہے، اور میرے سارے جو رشتہ دار ہیں وہ اس میں بڑے ماہر تھے. تو میں چونکہ پڑھ رہا تھا اس وقت، میں کلاس 8 میں تھا جب میں نے اپنے کزنس کے ساتھ مل کے تو یہ ایک پلان کیا، لیکن کوئی پتہ ہی نہیں چلا کب خدا نے ادھر سے نکالا اس طرف لے آیا. ابھی بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے تو جو ارادے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں، بالکل آپ کو خدا کہیں اور لے گیا ہے. فادر جی آپ کی بات دیکھ کے تو مجھے اشعیا نبی کی معرفت جو فرمایا گیا ہے کہ تمہاری راہیں میری راہیں نہیں اور تمہارے خیالات میرے خیال، جی. تو خدا کے خیالات اور منصوبے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس انسان سے کیا خدمت لینی ہے. تو آپ کے لیے خدا نے جو خدمت رکھی، تو اپنی یہ جو بلاہٹ کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اپنی بلاہٹ کو آپ نے کیسے پہچانا ہے، اور اس بلاہٹ کے سفر کے اندر آپ نے کیا کیا محسوس کیا؟ آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی اپنی بلاہٹ کی یہ جو ڈیپتھ ہے اس کے بارے میں بیان کیجیے. جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہم روزانہ کی عبادت میں جایا کرتے تھے. بچے تھے، چھوٹے تھے، کبھی کبھار کہہ دیا نہیں جانا، لیکن وہ غصہ کرتی تھی، اٹھاتی تھی، لے کے جاتی تھی. کلاس 8 سے میری یہ کہانی شروع ہوتی ہے. 8 سے 10th تک کا یہ دورانیہ ہے. میں نے محسوس کرتا تھا کہ خدا بلاتا ہے، کیونکہ ہمارے گرجا گھر میں جب لیکچر ہوتے تھے، بلاہٹ کے پروگرام ہوتے تھے، تب ہمارے پاس ہمارا ایک نوجوان کاہن فرانسسکن کیپوچن گھرانے سے تعلق رکھنے والا کاہن تھا، اور وہ آئے تو میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم ایک نوجوان کاہن دیکھا کہ کوئی نوجوان کاہن آیا تو بڑا جوشیلا کاہن ہے. اور میری ہاف انسپریشن کہہ لیں میری والدہ سے ہے، اور آدھی انسپریشن میری اس کاہن سے ہے. اور میں ابھی بھی اسے اپنا انسپریشنل کاہن مانتا ہوں، استاد مانتا ہوں، خاص طور پر لیکچرز میں. نام کیا آپ نے فادر جی کا لیا؟ میں نام لینا چاہتا ہوں، چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی بتانا پڑے گا. میری کلاس 8 میں میری ایک ملاقات کاہن سے ہوئی جس کا نام ہے فادر ہنری پال. فادر ہنری پال، اوکے، بخوبی جانتے ہیں. بالکل بالکل. فادر ہنری پال لیکچرز میں میری انسپریشنل کاہن ہے. وہ جب بھی لیکچر تیار کرنے کی باری آتی ہے میں ضرور ان سے کوئی نہ کوئی مشورہ لیتا ہوں، اور وہ ایک اچھے استاد ہوتے ہوئے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جب میں کلاس 8 سے 10 تک کا دورانیہ کر رہا تھا، he helped me a lot. اور جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تب بھی وہ وہاں پر موجود تھے، اور میری اپلیکیشن پر، درخواست پر ان کے ہی سائن کیے گئے تھے. کیا اور میں جب سیمنری میں گیا تو میرے ریکٹر بھی وہی بنے. یہ تو آپ کے تو واقعی انسپریشنل. ہاں جی. اور وہ ہر وقت میں میری انہوں نے بڑی رہنمائی کی. مشکل وقت بھی آتے تھے، لیکن کلاس 8 سے 10 تک کا جو دورانیہ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں. میرا گھرانہ دعا گو بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے عام سی بات ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگس بڑھتی ہیں. یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں. اور میں نے یہ تجربہ کیا کہ جب بھی میں خدا کو دعا میں ہاں کر کے آتا تھا کہ ٹھیک ہے میں کاہن بنوں گا، میں جاؤں گا سیمنری. تب یہی تھا سیمنری، کاہن کا تو تقاضا ہی دور کا تھا، کیونکہ گھر میں یہی کہا جاتا تھا جی کاہن بننے کے لیے، فادر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، آپ سے کہاں پڑھا جانا ہے، آپ بس ٹھیک ہے آپ یہ کام کرو، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ تو اتنے قابل نہیں ہو. میں مطلب گھر والوں کا یہ تقاضا تھا. دوست احباب یہ کہتے تھے او یار اتنا کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جانا، آپ سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہماری یہ زندگی نہیں ہے. تو لیکن جب خدا چنتا ہے یا بلاتا ہے وہ خود یہ آسانیاں تیار کرتا ہے.
یہ خدا نے آپ کی زندگی میں واضح کیا ہے کہ زندگی در حقیقت آپ کے لیے خدا کی ہے. تو میں جب خاں کر کے آتا تھا میرے گھر میں بڑا امن رہتا تھا. یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. اور جب میں نے کہنا نا نہیں مشکل ہے, دوست احباب کی بات سننی, میں نے کہا نہیں یہ مشکل ہے, چھوڑو. گھر میں اتنے الجھنے رہنی, بات چیت کا پتہ نہ چلنا. پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میری وجہ سے ہی ہے, قربانی میری یہاں سے شروع ہونی ہے تو مجھے قربان ہونا ہی پڑے گا. تو پھر میں نے گھر کی خاطر, گھر میں امن رکھنے کی خاطر میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کاہن بننے کے لیے تیار ہوں, میں سیمنری جانے کے لیے تیار ہوں, میں سیمنری جاتا ہوں. آپ میرے گھر میں, میرے یہ دعا تھی خدا سے کہ آپ میرے گھر میں امن رکھنا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تب سے لے کر آج تک ہمارے گھر میں جو پہلے کبھی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں وہ آج تک مجھے نظر نہیں آئی. بس یہ خدا کی برکت ہے. ہاں جی, خدا نے کبھی وسیلہ بنانا تھا کہ وہ خوشحالی کا سما بنے. آپ کو خدا نے خدمت کے لیے چنا اور برکت گھرانے کو عطا کی. تو فادر جی آپ کی واقعی بڑی خوبصورت کہانی ہے, آپ نے اس کو محسوس کیا اپنی بلاہٹ کو. تو آپ اپنی بلاہٹ میں جب گزرے ہیں اس عرصے, اس دورانیے میں سے, تو کاہن بننے کے بعد آپ نے خدمات کہاں کہاں سر انجام دی ہیں؟ مجھے کاہن بنے ابھی یہ 6 سال ہو گئے ہیں, اور میری کم از کم 3 سے 4 پیرشز میں ابھی تک میں خدمت کر چکا ہوں. بطور ڈیکن میں نارووال میں تھا, اور نارووال میں جب میں ڈیکن کی حیثیت سے وہاں پر گیا, اور اس کے بعد جب ہماری آرڈینیشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی 30 نومبر 2018 آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شو کے ہاتھوں مخصوص کیے گئے. تو آرڈینیشن کے کہانت کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد میرے گھرانے نے, کیپوچن فرانسسکن گھرانے کے ہمارے جو سپیریئر ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ دوبارہ سے نارووال ہی میں جائیں اور اپنی خدمت جو ہے وہ جاری رکھیں. سو میں بطور معاون پریسٹ جو ہے وہ وہاں پر گیا نارووال میں. اس کے فوراً بعد مجھے جو ہے وہ آڈا سیالکوٹ پیرش میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا, اور میں وہاں پر 2 سال رہا. وہاں سے پھر مجھے جو ہے وہ 2 سال کے بعد بائی پھیرو پیرش میں بھیج دیا گیا, جو لاہور آرچ ڈائسس آف لاہور کا پیرش ہے, اور ہمارا بڑا پرانا پیرش ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ابھی تک جتنے بھی ہمارے کیپوچن پیرشز ہیں جہاں پر میں نے خدمت کی ہے وہ سارے ہسٹوریکلی پیرشز ہیں, اور وہاں پر ہمارے مشنری فادرز نے کام کیا ہے, اور ہمارے مشنری فادرز کا وہاں پر بڑا اثر رسوخ رہا ہے, اور ان کی ہی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بھی یہ برکت ملی کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. صحیح. تو ادھر کے بعد پھر آپ جب اس ڈائسس کے اندر آئے تو ابھی آپ کہاں پہ خدمت سر انجام دیں؟ ابھی میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں اقبال ٹاؤن پیرش میں جو ہے وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں, جس کو جو ہے وہ مقدس جان پال دوئم کے نام سے منسوخ کیا گیا ہوا ہے. فادر جی یقیناً آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہمارے ناظرین بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو ان ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, نوجوان بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, خاندان میں فیملیز بھی دیکھتی ہیں, تو آپ نوجوانوں کو اس بلاہٹ کی پہچان کے لیے کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کی زندگی کا دورانیہ یا ہر کسی کی زندگی کی آزمائش مختلف ہے, لیکن ہمیں خداوند اپنے خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, ہم وقت تیار رہنا چاہیے. میں یسوع مسیح کی ایک انجیل مقدس میں سے آیت بیان کرتا ہوں جہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو. سو جاگنا در حقیقت لفظی طور پر جاگنا نہیں ہے کہ ہم دن رات ہی جاگتے رہیں. جاگنے سے مراد ہے کہ ہمیں اندر کی بیداری کو, روحانی بیداری کو پیدا کرنا ہے تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں. وہ کب آئے گی, کیسے آئے گی, کہاں پر آئے گی وہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن خدا کے اپنے منصوبہ جات ہیں. تو ہمیں جب بھی ایسی کوئی آواز محسوس ہو یا کوئی ایسا لمحہ محسوس ہو جس میں ہمیں اندر کی خوشی ملے, ہم اندر سے تسکین پائیں یا ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس میں خدا ہی کی کوئی نہ کوئی رضا ہے,
کوئی نہ کوئی مرضی ہے اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے فادر جی آپ نے۔ واقعی آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے نفسا نفسی کے شکار ہیں، وہ موبائلز کے اندر یا ملٹی میڈیا کے اندر چیزوں کے اندر جو ہے وہ مسک ہیں۔ فادر جی نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ آپ جب اپنے اندر روحانی خوشی کو محسوس کریں، سمجھ لیں کہ آپ خدا کی آواز کو پہچانیں اور سننے کی کوشش کریں، وہ وقت ہے، خدا آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ فادر جی آپ جانتے ہیں کہ ہماری ڈائسز کے اندر یہ سال جو ہے مومنین کے سال سے منسوب کیا گیا ہے، تو آپ ہمارے مومنین کے لیے کیا ادا کرنا چاہتے ہیں؟ مومنین، میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا پیار ہے جو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے کلیسیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سال کو مومنین کا سال قرار دیا تاکہ ہم اپنے مومنین کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ روحانی طور پر تو ہم انہیں خدا کا کلام سناتے ہی ہیں، لیکن سماجی طور پر ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے بن سکیں، خاندانی طور پر ان کی خاندانی زندگی کو دیکھنے والے بن سکیں۔ اور ہم کاہنوں کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم مومنین کے سال میں مومنین کو گرجا گھر میں آنے کی دعوت دیں، اور گرجا گھر میں مختلف خدمات کے ذریعہ سے جو جس بھی کام میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ گرجا گھر کے لیے سوٹیبل خدمت ہے، اسے موقع دیا جائے کہ وہ آ کر اس خدمت کو سر انجام دے۔ اور میں نے یہ اقبال ٹاؤن میں تجربہ بھی کیا ہے اپنے پیرش میں۔ ہمارے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر اعظم صدیق کی طرف سے بھی یہ بڑا اچھا ایک ہمارا سٹیپ رہا ہے کہ ہم نے اپنے مومنین کو خوشی سے قبول کیا اور انہیں کہا کہ جو کوئی اس خدمت میں جو ہم نے وہاں پر ایک لسٹ آؤٹ خدمت رکھی، مومنین کی ایک لسٹ ہمیں ملی، ہماری لسٹ کم تھی، مومنین کا نام زیادہ تھے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ خوشی سے آتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی چھوٹا سا بھی کام ہے وہ ہم کریں، اور زیادہ تر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہی سارے کام کر جاؤں، بس میں ہی سارے۔ لیکن بشپ صاحب کا یہ ایک بڑا اچھا پیغام تھا ہمارے لیے جب انہوں نے یہ مومنین کا سال قرار دیا، اس کا آغاز کیا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے مومنین کو پہچانیں کہ کون کس خدمت کے لیے درست ہے، اور جو اس خدمت کے لیے درست ہے اس کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اس خدمت میں آگے بڑھے اور خدا سے برکت اور فضل پانے والا بنے۔ سو ہمارے مومنین کے لیے بھی یہ سال بڑا خوبصورت اور برکتوں بھرا سال ہے کہ ہم دنیا میں تو خدمات اپنی سر انجام دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، والدین اپنے خاندانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور مومنین کے لیے بھی یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے کہ ہم خدا کے گھر میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے خدا سے برکت، فضل اور رحمت پانے والے بنیں۔ یقیناً جیسے فادر جی نے فرمایا کہ یہ جو سال ہے، مومنین اس سال کے اندر اپنے اس ورث کو پہچانے، کیونکہ چوپانے والا بشپ جوزف ارشد کا یہ آئیڈیا تھا کہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے کاہنوں کے ساتھ مل کے کام کرے، اور یہ جو مل کے خدا کے لیے کام کیا جاتا ہے یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے۔ فادر جی آپ کا یہ سارے خیالات کا جو آپ نے ہمارے ساتھ بانٹے ہیں، ہم اس کے لیے تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اور آپ سے باتیں کریں اور اس کے بارے میں جانیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم ایک بار پھر سے آوے ماریا چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے چینل کے لیے یہ ٹائم دیا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی بلاہٹ میں یوں ہی قائم رکھے، اسی طریقے سے آپ کلیسیا کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ایک بار پھر سے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرام کو بڑے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل آوے ماریا چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ایک بار پھر سے ہم اپنے چوپانے والا آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے وسیلہ سے ہم آپ لوگوں تک یہ پروگرام لے کے آتے ہیں۔ تو آپ اپنے کمنٹ کیجئے، کمنٹ کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ خداوند کی برکات ہمیشہ آپ پہ نازل ہوں۔ آمین۔